خفیہ دستاویزات لیک کرنے والا جیک ٹیکسرا آخر ہے کون؟ حساس معلومات کیسے لیک کیں؟ ادارے چکرا گئے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے اہلکاروں کی طرف سے 21 سالہ جیک ٹیکسرا نامی نوجوان کو نارتھ ڈکٹن میں واقع اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ جیک ٹیکسرا پر امریکی حکومت کی حساس معلومات، یوکرینی جنگ اور امریکی اتحادیوں کے متعلق خفیہ دستاویزات لیک کرنے کا شبہ ہے۔ یہ اہم دستاویزات اچانک سماجی رابطے کی ویب سائٹ، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر گردش کرنے لگی، جس پر امریکی تحقیقاتی ادارے حرکت میں آئے۔ FBI کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہمارا ادارہ دستاویزات کو لیک کرنے والے مجرم کی تفتیش میں مصروف تھا، اور آج اس کے نتیجے میں گرفتاری اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہم ملک کے غداروں کو کسی صورت کھلے عام پھرنے نہیں دے سکتے۔ جیک ٹیکسرا کی حقیقت۔ امریکی نیشنل گارڈز بیورو کے مطابق جیک ٹیکسرا میساچوسٹس نیشنل گارڈ میں ایئر مین ہے، جو کہ 2019 میں بھرتی ہوا۔ ٹیکسرا نے 102ویں انٹیلیجنس ونگ میں ملازمت کی اور گزشتہ جولائی میں اس کو ایئر مین فرسٹ کلاس کے عہدے پر ترقی دی گئی، جو کہ ایک جونیئر رینک ہے، اور اس کا کام فوجی مواصلاتی نظام کی حفاظت ہے۔ اور اس وقت جیک اوٹس ایئر نیشنل گارڈ بیس پر تعینات تھا، جو کیپ کوڈ میں واقع ہے۔ امریکی فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسرا سائبر ٹرانسپورٹ سسٹمز اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرتا تھا، جو کہ IT اسپیشلسٹ جیسی ہی فیلڈ ہے، اور اس میں فوج کے ابلاغی نیٹ ورکس کے کیبل اور ہبس کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سنبھالی جاتی ہے۔ کیپ کوڈ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسرا کا امریکی فوج سے تعلق اس کے سوتیلے باپ سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ٹیکسرا کی ہی فوجی یونٹ سے 34 سالہ خدمت پیش کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے، اور ٹیکسرا کے سوتیلے چاچا بھی ابھی اس ہی پوسٹ میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ٹیکسرا کے ایک دوست نے اس کے متعلق بتایا کہ ٹیکسرا ایک سمجھدار، حب الوطن، شہری اور دیندار عیسائی ہے۔ وہ ایک عقل مند لڑکا ہے، لہٰذا یہ دستاویزات اپلوڈ کرتے ہوئے اس کو پورا علم ہوگا کہ وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے، اور یہ دستاویزات ہرگز غلطی سے لیک نہیں ہوئے ہیں۔ دستاویزات کو لیک کیسے کیا گیا؟ جیک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈسکورڈ کے ایک چیٹ روم کا سربراہ تھا، جو کہ 2020 میں بنا۔ تک شیکر سینٹرل نامی اس گروپ کے تقریباً 30 رکن تھے۔ یہ سب نوجوان تھے اور مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ عالمی وبا کورونا کے قرنطینہ کے سبب ایک ساتھ جمع ہوئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیکسرا نے پہلے خفیہ دستاویزات کو اپنے گروپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا، جس کے لیے پہلے خفیہ مواد کو اپنے پاس لکھا، لیکن پھر بعد میں اس نے دستاویزات کی تصویر لینا شروع کر دی۔ اس طرح دستاویزات کی تصاویر دوسرے ڈسکورڈ گروپ میں شیئر ہونے کے بعد مختلف سوشل میڈیا سائٹ جیسے ٹویٹر تک جا پہنچی۔ فی الحال دستاویزات کی اصل تعداد بتانا تو مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 دستاویزات اس ہی طرح لیک کی گئی ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق لیک ہونے والی مواد کی سائٹس بہت محفوظ کمپیوٹر اور ٹیبلٹس کے ذریعے ہی بریف کی جاتی ہیں، اور بریفنگ کے بعد سب سے سسٹمز واپس لے لیے جاتے ہیں، اور اس مواد کا پرنٹ آؤٹ بھی صرف مخصوص اور محفوظ پرنٹر سے ہی ہو سکتا تھا، اور دستاویزات پر لگائے گئے حفاظتی اجازت نامے کو کھولنے کے لیے بھی ایک خاص ترتیب کی ضرورت لازمی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر کا موقف ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کو حفاظتی خدشات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی انٹیلیجنس کمیونٹی میں کام کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ سخت جانچ پڑتال کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملازمت حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو حاصل کردہ معلومات کی حفاظت کے معاہدے پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، اس لیے یہ حساس معلومات لیک کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کے مطابق ٹیکسرا کو قومی دفاع کی حساس معلومات چرانے اور آگے منتقل کرنے کے جرم میں حراست میں لے لیا گیا ہے، اور ملک کے قوانین کے مطابق ان کی سزا کا تعین کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے حساس دستاویزات کے لیک ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے دستاویزات لیک کرنے والے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔